رحم اللہ من فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب الرب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المبين وقول الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعلك للناس إماما. درود پڑھے گا محمد والا. عزیزان محترم، برادران عزیز، طلاب کرام، ماتمداران سید الشہداء، ماتمداران اسیران کربلا، صدقہ ہے چہردہ معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین کا کہ جس نے مجھے شرف بخشا. کاتب تقدیر نے ہماری تقدیر کے پنے پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کا خوشی، تو لہٰذا ہم پر بھی لازمی واجب ہے کہ ہمیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے اور ان کے غم میں مغموم ہونا چاہیے. عزیزان محترم، ذکر اہل بیت، ذکر معصومین کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ایک درسگاہ کا نام ہے. اور عزیزان محترم، آپ جس فرش پر بیٹھے ہو یہ فرش کوئی عام فرش نہیں ہے بلکہ فرش عزا. یہ فرش عزا ہے اور اس فرش کی عظمت اگر کسی نے پہچانی، عزیزان محترم، یہ فرش تو وہ فرش ہے کہ جس میں بیٹھنے کے لیے ملائکہ خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پروردگار ہماری زندگی بھر کی عبادتوں کو تو لے لے، ہمیں کچھ پل کے لیے فرش عزا پر بھیج دے، ہمیں کچھ پل کے لیے، کچھ دیر کے لیے فرش عزا پر بیٹھنے کی مہلت دے دے. ہم بھی حسین کی مجلس میں شرکت کر لیں، ہم بھی حسین کی عزا میں شریک ہو جائے. ارباب عزا، انسان اس گریے کا حق، اس عزا کا حق تا عمر ادا نہیں کر سکتا کہ ہم مرتے مر جائیں، لیکن حسین کی عزا کا حق ادا نہیں کر سکتے جو ہم پر لازمی ہے. تو عزیزان محترم، لوگوں نے کہا کہ جب حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر کرتے کیوں؟ حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر کرتے کیوں ہو؟ عزیزان محترم، ہم نے کہا کہ بھائی آپ سمجھے نہیں کہ ہم کیوں کرتے. کہا کہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ سمجھیے. آپ تاریخ انبیاء کو اٹھائیے، آپ تاریخ انبیاء کو اٹھائیے، اور تاریخ انبیاء کو جب اٹھائیا تو ایک مرتبہ سوال کیا سائل نے کہ مولانا صاحب ہم نے تاریخ انبیاء کو اٹھا لیا، اب ایک مرتبہ ہم نے کہا اب نبیوں کی فہرست کو پڑھنا شروع کر دے. اب ایک مرتبہ وہ سائل سوال کرتا ہے، وہ سائل پڑھنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے جناب آدم. ہم نے کہا تھوڑا اور آگے نکل جائیے، جناب نوح اور آگے بڑھیے، جناب عیسیٰ اور آگے بڑھیے، جناب موسیٰ اور آگے بڑھیے، جناب یعقوب اور آگے بڑھیے، بس تھوڑا سا لمحہ اور آگے بڑھیے. اب ایک مرتبہ وہ سائل سوال کرتا ہے کہ جناب یوسف. میں نے کہا کہ بس اب ٹھہر جائیے. واہ واہ واہ.
ٹھہر جائیے اور اب گھر جائیے. گھر جانے کے بعد زندگانی یوسف کا مطالعہ کیجئے, زندگانی یوسف کو پڑھیے. اب ایک مرتبہ جب زندگانی یوسف کو پڑھا تو کیا ملا؟ اب ایک مرتبہ ہم نے زندگانی یوسف کا مطالعہ کیا, ہم نے زندگانی یوسف کو پڑھا. جب ہم نے زندگانی یوسف کو پڑھا تو ہمیں ملا, کیا ملا؟ ایک مرتبہ وہ لمحہ ملا جہاں پر جناب یوسف مصر کے بازار میں تھے. زندگانی یوسف کو پڑھنے کے بعد کنویں میں جناب یوسف کو ڈالا گیا. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, کنویں سے نکال لیا گیا. کسی قافلے والوں نے انہیں کنویں سے نکالا اور کنویں سے نکالنے کے بعد اپنے کاروان میں, اپنے قافلے میں شریک کر لیا اور مصر پہنچے. مصر میں جانے کے بعد جناب یوسف کو بیچنا چاہا, فروخت کرنا چاہا. اب ایک مرتبہ جہاد معصوم دیکھیے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, کنویں میں پہنچے, اس کنویں میں پہنچے جس کا پانی کھارا تھا. بھائی نبوت اس کنویں میں اتری تو پانی میٹھا ہو گیا. اب ایک مرتبہ جیسے ہی کنویں میں اترے, کنویں میں اترنے کے بعد جب لوگوں نے, وہ قافلہ وہاں قریب آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا قافلے والے پیاسے بہت تھے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی کہا کہ سامنے کنواں ہے, کہنے لگے اس چشمے کا پانی تو کھارا ہے, کوئی فائدہ نہیں. کہا کہ ایک مرتبہ دیکھ تو لو, ہو سکتا ہے کہ ہم جو جس عالم میں ہے پیاس کی شدت ہے, لہذا ہمیں پیاس سے راحت مل جائے گی. اب ایک مرتبہ ڈولچی کو ڈالا, جب اس ڈولچی کو کنویں میں ڈالا اور نکالا تو پانی میٹھا تھا. جس کنویں میں پانی کھارا ہوا کرتا تھا, بھائی نبوت کے قدم اس کنویں میں پڑے تو پانی میٹھا ہو گیا. یہ جہاد معصوم جناب یوسف مصر کے بازار میں آ گئے. جہاد معصوم جناب یوسف بھائی غلاموں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, جہاد معصوم دیکھیے گا. اب ایک مرتبہ بھائی جناب یوسف ہے, مصر کا بازار ہے, بولی لگ رہی ہے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی بولی لگ رہی ہے, یہ اس مرحلے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کرتے کیوں ہے؟ کر نہیں سکتے تو کرتے کیوں ہے؟ بھائی جب حق ادا نہیں ہوتا تو کرتے کیوں ہے؟ تو لہذا میرے ساتھ جڑے رہیے گا. اب ایک مرتبہ جناب یوسف ہے مصر کے بازار میں, بولی لگائی جا رہی ہے. اب ایک مرتبہ ایک ضعیفہ ہے, ایک عورت ہے جو جناب یوسف کو خریدنا چاہتی. ایک معظمہ ہے جس کے پاس تھوڑا سا روپیہ ہے, اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں. اب ایک مرتبہ جب وہ چلی جا رہی تو کسی نوجوان نے سامنے آ کر روکا کہ معظمہ کدھر جاتی ہو؟ کہا کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. اب ایک مرتبہ وہ شخص, وہ نوجوان اس ضعیفہ کا چہرہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ میں اس روپے کو دیکھتا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے معظمہ دماغ صحیح ہے, ارے کہاں جا رہی ہے؟ یوسف کو خریدنے. بھائی تجھے نہیں معلوم کہ تو ان پیسوں سے یوسف کو نہیں خرید پائے گی؟ تجھے نہیں معلوم بھائی یوسف کو خریدنے عزیز مصر آ چکا ہے, مصر کا بادشاہ آ گیا. بڑے بڑے خریداروں نے گھٹنے ٹیک دیے, یوسف کو نہ خرید سکے. اب ایک مرتبہ معظمہ کہتی ہے مجھے بھی معلوم ہے, مجھے بھی پتا ہے, جانتی ہوں یوسف کو خرید نہیں پاؤں گی, جانتی ہوں, مگر جا اس لیے رہی ہوں کہ جب روز محشر غلامان یوسف کے خریداروں کی فہرست پروردگار کے سامنے آئے تو ان خریداروں میں میرا نام آ جائے, ان خریداروں میں میرا نام ہو. تو پتہ یہ چلا بھائی معظمہ اس لیے جا رہی تھی تاکہ خریداروں میں نام آ جائے. بھائی عزا کا حق ادا نہیں کر سکتے مگر کرتے اس لیے ہیں تاکہ حسین کے عزاداروں میں نام تو آ جائے. نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. بھائی کرتے اس لیے ہیں کہ حسین کے عزاداروں میں نام آ جائے. اب ایک مرتبہ مصر کا بازار ہے,
जनाब यूसुफ खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है जनाब यूसुफ को? अजीज मिस्र। एक पलड़े में जनाब यूसुफ है। कहा, जब सवाल किया कि कैसे खरीदोगे, कहा कि मैं जो हूं यूसुफ के बराबर अपनी दौलत को तोल दूंगा, यूसुफ के बराबर अपनी दौलत को तोल दूंगा। अब एक मर्तबा एक मीज़ान, एक तराजू को लगाया गया। एक पलड़े में जनाब यूसुफ को बिठाया गया, अब दूसरे पलड़े में अजीज़े मिस्र की, मिस्र के बादशाह की दौलत रखी जाने लगी, दौलत रखी जाने लगी। भाई तमाम रुपया रख दिया, तमाम सोना रख दिया, तमाम चांदी रख दिया, भाई तमाम दुनिया भर का जेवरात रख दिया, जितने असबाब थे सब रख दिए। अब एक मर्तबा अजीज़े मिस्र देखता है, कभी अपनी दौलत को देखता है, कभी यूसुफ के जमाल को देखता है, कभी यूसुफ के जमाल को देखता है कि देखता है मेरी दौलत खत्म हो रही है, लेकिन मैं फिर भी यूसुफ को खरीद नहीं पा रहा हूं। एक मर्तबा जनाब यूसुफ को, भाई नबी अल्लाह को अपने खरीदार पर तरस आ गया, अपने खरीदार पर तरस आ गया। एक मर्तबा इशारा किया, अजीज़े मिस्र को बुलाया अपने पास। बुलाने के बाद कहते हैं क्या तू खरीदना चाहता है? अब एक मर्तबा वो हल्की आवाज में कहता है कि मैं खरीदना तो चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे बराबर दौलत नहीं कर पा रहा हूं, मेरे खजाने खत्म हो गए। अब एक मर्तबा जनाब यूसुफ ने कहा कि मैं एक तरकीब बताऊं? कहा कि बताइए, मैं तो खरीदना चाहता हूं। अब एक मर्तबा कहा कि एक कागज कलम लेकर आओ, कागज कलम लेकर आओ। अजीज़े मिस्र उस वक्त क्या था? काफिर। नबी ने क्या मंगाया? बतौर खास तवज्जो चाहता हूं। अब एक मर्तबा जनाब यूसुफ ने कहा कागज कलम लेकर आओ, कागज कलम लेकर आओ। तो एक मर्तबा अजीज़े मिस्र ने कागज कलम दे दिया। एक मर्तबा नबी ने कागज कलम ले लिया। किससे कागज कलम लिया? एक काफिर से। किससे लिया? काफिर से। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं क्या इलाज करूं उन मुसलमानों का? भाई एक नबी काफिर से कागज कलम ले सकता है, लेकिन उस नबी का सरदार चीख चीख कर कागज कलम मांगता रहा, तो उम्मत ने कहा रसूल को खिज़यान हो गया, रसूल का दिमाग माज़अल्लाह खराब हो गया। एक मर्तबा यूसुफ ने कागज कलम ले लिया। किससे ले लिया? एक काफिर से। लेकिन मुसलमानों ने रसूल को कागज कलम ना दिया, मुसलमानों ने रसूल को कागज कलम ना दिया। जो यूसुफ का सरदार, जो याकूब का सरदार, जो सैयदुल मलाइका, जो सैयदुल अंबिया, जो तमाम अंबियों का सरदार है, उस अंबिया के, उन अंबियाओं के सरदार ने कलम मांगा, वरक मांगा, लेकिन किसी ने कलम और वरक नहीं दिया। लेकिन यूसुफ ने एक काफिर से कागज कलम ले लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब एक मर्तबा कागज कलम लिया, कागज कलम पर कुछ लिखा, कागज कलम पर कुछ लिखा। क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा कि अब एक काम कर, उस पलड़े से सारी दौलत को, अपनी सारी दौलत को उतार ले और ये कागज उस पलड़े में रख दे, उस जानिब रख दे। अब एक मर्तबा सारे खजानों को उतरवाया गया, उस कागज को रख दिया गया। लेकिन उस कागज के रखते ही नबूवत का वजन कम पड़ गया, उस आयत का वजन भारी हो गया। तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह में एक शे पोशीदा थी, एक शे पोशीदा थी जिसने नबूवत के वजन को उठा लिया। भाई वो है बेका नुक्ता। और बेका नुक्ता कौन? बेका नुक्ता है अली इब्ने अबी तालिब। भाई अली इब्ने अबी तालिब वो शख्स है जो नबूवत के वजन को उठा ले। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम,
علی کوئی عام انسان نہیں ہے، سبحان اللہ، علی کسی ارے گرے کی سمجھ میں نہیں آتا، علی خیرات کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی علی کو سمجھنے کے لیے میثم جیسا حوصلہ چاہیے، عمار جیسا جگر چاہیے، سلمان جیسا ہنر چاہیے، سلمان جیسا دماغ چاہیے علی کو سمجھنے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، میں نے جس آیے کریمہ کو اپنا عنوان مجلس قرار دیا، اس آیے کریمہ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جناب ابراہیم سے مخاطب ہو کر، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان امام منتخب کیا، امام بنا کر بھیجا۔ کیا جناب ابراہیم کو ایسے ہی امامت مل گئی؟ ایسے ہی امامت نہیں ملی، بہت مرحلوں سے گزر کر آئے۔ بھائی جناب ابراہیم کیا تھے؟ نبی تھے، نبی تھے۔ رسالت کے منصب پر آنے کے لیے نبی ہونا ضروری تھا۔ بھائی رسالت بھی ملی، اور 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا نام ابراہیم بھی ہے، ایک پیغمبر کا نام ابراہیم بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا بھائی 5 اولو العزم پیغمبروں میں آنے کے لیے رسول ہونا ضروری، رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری، اور امام ہونے کے لیے 5 اولو پیغمبروں میں آنا بھی ضروری، بڑے نبی بڑے رسولوں میں آنا بھی ضروری۔ تو عزیزان محترم، اب ایک مرتبہ جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا، امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا؟ کہا کہ اللہ نے خواب دکھایا۔ خواب جب دیکھا تو اب ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کیا دیکھا کہ میں اپنی سب سے قیمتی شے کو راہ خدا میں فدیہ کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ تو جناب یوسف بیدار ہو کر خواب سے، جب اس خواب سے بیدار ہوئے تو ایک مرتبہ اپنے جانب، اپنے نزدیک سب سے قیمتی ترین چیز جناب اسماعیل کو پایا، جناب اسماعیل کو پایا۔ اب ایک مرتبہ جناب اسماعیل سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، راہ خدا میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ کہا کہ بابا اگر آپ نے خواب دیکھا، اگر آپ نے دیکھا کہ آپ مجھے قربان کر رہے ہیں تو میں تیار ہوں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، جو صبر کرتے ہیں ان لوگوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ تو عزیزان محترم، جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو مینا کے میدان میں ایک لٹا دیا گیا، ایک جگہ پر، ایک مقام پر لٹایا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، بیٹے کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، بیٹے کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، چھری کو گردن پر رکھا۔ اب چھری چلی، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹی تو چھری دمبے کی گردن پر چلی۔ اللہ کو یہ امتحان اتنا پسند آ گیا، اللہ نے جب ابراہیم کو اس امتحان میں کامیاب سمجھا، کامیاب پایا، تو اللہ نے انعام کے طور پر امامت عطا کی، انعام کے طور پر امامت عطا کی۔ تو عزیزان محترم، اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ بھائی امامت کسی کو وراثت میں نہیں ملتی، بلکہ اللہ انعام کے طور پر عطا کرتا ہے۔ امامت کو اللہ انعام کے طور پر عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب جناب ابراہیم کو امامت کا تاج ملا، امامت ملی۔ اب جناب ابراہیم مسند امامت پر پہنچے، مسند امامت پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلی دعا وہ کیا تھی کہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خدا میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جناب ابراہیم نے کہا، قال ومن ذریتی، پروردگار اس امامت کو جو تو نے مجھے تحفے میں عطا کی ہے میری ذریت میں رکھ دے،
میری ذریت میں رکھ دے. تو عزیزان محترم پتہ یہ چلا بھائی امامت وراثت میں نہیں ملتی. بھائی جناب ابراہیم کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے. میں کہوں گا اے ابراہیم آپ نبی بھی ہیں, آپ رسول بھی ہیں, آپ اولو العزم بھی ہیں, آپ خلیل بھی ہیں. ایک لقب خلیل کا بھی ملا ہوا ہے جناب ابراہیم کو, اللہ کے خلیل بھی یعنی اللہ کے دوست بھی ہیں. اے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل بھی ہیں. یہ آپ نے دعا کی, دعا کیوں کی؟ بھائی آپ اپنے بعد اسماعیل کو امام بنا دیتے یا اپنے کسی ذریت میں سے کسی اولاد کو امام بنا دیتے, لیکن آپ نے دعا کیوں کی؟ عزیزان محترم تو پتہ یہ چلا کہ صرف امامت کسی کو وراثت میں نہیں ملتی. ابراہیم نے بھی یہ دعا کر کر بتا دیا کہ بھائی امام بنانا اللہ کے اختیار میں ہے, کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے. درود پڑھے بر محمد وآل محمد پر. لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان محترم پتہ کیا چلا کہ امام صرف خدا بناتا ہے, اور اب اللہ نے دعا کو قبول بھی کر لیا. کہا ٹھیک ہے میں اس امامت کو تمہاری ذریت میں تمہاری اولاد میں رکھ دوں گا, لیکن فقط ان کو اس امامت کے عہدے سے الگ رکھوں گا جو ظالمین ہوں گے, جو ظالم ہوں گے. جو ظالم نہیں ہوں گے وہ امام بنیں گے. تو عزیزان محترم اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی امام کون بنے گا؟ جو معصوم ہوگا, جو ظالم نہیں ہوگا. تو پہلے امام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں پہلی امامت عطا کی جناب ابراہیم کو, جناب ابراہیم کو. عزیزان محترم امامت کے لیے آپ نے ایک جملہ سن رکھا ہوگا کہ جب 12واں مہدی آئے گا علیہ السلام, درود پڑھے بر محمد کہ بھائی جب 12ویں حجت آئے گی تو ایک مصلی بچھے گا, ایک مصلی بچھے گا, اور وہ مصلی کہاں بچھے گا؟ پانی پہ. کہا کہ مصلی پانی پر بچھے گا. میں کہوں گا اے مصلی پانی پر کیوں بچھے گا؟ بھائی جیسے اور اماموں کو مسندیں ملی, امامت کی مسند ملی, بھائی منبر پر کسی منبر پر بچھا دینا, کسی تخت پر بچھا دینا, بھائی امامت کی مسند کسی مصلی پر بچھا دینا. یہ امامت کی مسند بھائی پانی کے تختے پر کیوں؟ عجب نہیں, آواز آئے کہ بھائی لوگ اٹھ کر بڑھے جو خود کو خلیفہ مان بیٹھے, لوگ اٹھے کود کر منبر پر آن بیٹھے, بھائی خلیفہ بن گئے. لوگ اٹھے کود کر تخت پر آ بیٹھے, بھائی خلیفہ بن گئے. لوگ اٹھے کود کر مصلی پر آ گئے, خلیفہ بن گئے, امام بن گئے. بھائی اس لیے میں پانی پر مصلی بچھا کر پھر لوگوں سے کہوں گا بھائی اب دم ہے تو اب کود کے دکھا اور امام بن جا. لوگ اٹھتے منبر پر بیٹھ گئے, امام بن گئے, تخت پر بیٹھے امام بن گئے. لیکن اگر اب دم ہے تو پانی پر مصلی بچھا ہوا, پانی پر منبر سجا ہوا ہے, مسند سجی ہوئی ہے, جا کود بیٹھ جا بن جا امام. تو لوگوں نے کہا بھائی نبی جو ہوتا ہے وہ ہم جیسا ہے, نبی ہم جیسا ہوتا. میں نے کہا بھائی قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بھائی جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے, جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے, جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بھائی خاک کے ذرے اور ابو تراب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو عزیزان محترم اللہ خود کہہ رہا ہے
بھائی جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہم جیسا؟ بھائی نبی جیسا بننا ہے تو پہلے جا کسی کارخانے میں جا، کسی فیکٹری میں جا، اور جانے کے بعد اپنے نام کی کوئی درود بنوا کے لا، درود بنوا کے لا۔ بھائی نبی ہونے کے لیے درود کا ہونا ضروری، نبی ہونے کے لیے درود کا ہونا ضروری۔ تو عزیزان محترم، تو نبی کون ہوتا ہے؟ بھائی نبی وہ ہوتا ہے جس سے آگ نہ جلا پائے، پانی نہ ڈبو پائے، پھانسی نہ مار پائے۔ اور انسان کون ہوتا ہے، عام بشر کون ہوتا ہے؟ جسے پانی بھی ڈبا دے، آگ بھی جلا دے، پھانسی بھی مار دے۔ تو عزیزان محترم، اب تاریخ میں دیکھ لیجئے گا کہ جو پھانسی سے بچا، وہی نبی جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ پھانسی سے بچے تو مانو نبی ہم جیسا نہیں۔ جناب ابراہیم آگ سے بچے تو مانو ہم جیسا نہیں۔ جناب موسیٰ پانی سے بچے تو مانو ہم جیسا نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہنر بھی ہم شیعان حیدر کرار کو آتا ہے، ہم شیعان حیدر کرار کو ملا ہے۔ بھائی روز عاشور، شب عاشور آپ دیکھتے ہیں کہ آگ پر ماتم کرتے ہوئے، آگ پر ماتم کرتے ہو، آگ پر چلتے ہو، آگ گلزار ہو جاتی ہے، ماتمی گزر جاتا ہے۔ اگر علی کا سچا نام لے کر پانی پر قدم رکھ دیا جائے تو پانی رستہ دے دے گا۔ اور روز عاشور، شب عاشور آپ خود دیکھتے ہیں کہ آگ پر چلتے آگ گلزار ہو جاتا اور ماتمی گزر جاتا، آپ کچھ نہیں بگڑ پاتے۔ تو عزیزان محترم، امام ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے انعام حاصل ہونا چاہیے۔ امامت اللہ انعام میں عطا کرتا، امامت وراثت میں نہیں ملتی۔ تو عزیزان محترم، اس ماہ میں بھی ہمیں ایک حجت ملا، وہ ساتواں حجت کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے اسے کاظم کہا، لوگوں نے اسے کاظم کہا۔ عزیزان محترم، آج شب شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، تاریخ میں دو روایتیں سامنے آئی جناب سکینہ کی۔ پہلی روایت 10 سفر اور ایک روایت 13 سفر، لیکن مخصوص جو روایت ہے جہاں دنیا بھر میں شہزادی کا غم منایا جاتا ہے وہ 10 سفر۔ اس کے عنوان سے آج کی مجلس شب شہادت جناب سکینہ۔ سکینہ کہتے کسے ہیں؟ سکینہ یعنی تسکین دینے والی بیٹی۔ امام حسین نے نماز تہجد میں پروردگار سے التجا کی، پروردگارا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے کی تسکین بنے، جو میرے سینے کا سکون بنے۔ ارباب اعضاء، آج اسی بیوی کا ماتم منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ یہ بیوی بڑی مظلومہ بیوی، اس بیوی نے کم سنی میں بڑے رنج و غم دیکھے۔ کیا عمر تھی جناب سکینہ کی، کیا سن تھا جناب سکینہ کا۔ تاریخ میں جناب سکینہ کی عمر ملی ہمیں 3.5 برس۔ 3.5 برس کی بچی۔ عزیزان محترم،
آپ کے گھروں میں آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں گی، اگر کوئی آپ جانتے ہوں گے کہ 3.5 برس کی بچی کبھی ضعیفہ ہوتی، 3.5 برس کی بچی کے بال سفید نہیں ہوتے، 3.5 برس کی بچی کی کمر خمیدہ نہیں ہوتی۔ ارباب ازا، سکینہ وہ مظلومہ ہے کہ جو 3.5 برس کی عمر میں، 3.5 برس کے سن میں یتیم ہو گئی، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ ارباب ازا، تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملا کہ جناب سکینہ کو جی بھر کے پانی کب ملا۔ عزادارو، شام غریبہ میں پانی آیا، شام غریبہ میں پانی آیا تو ایک مرتبہ جب پانی جناب سکینہ کو ملا تو جناب سکینہ پانی کا کوزہ لے کر مختل میں اتر آئی۔ جب جناب زینب نے پوچھا بیٹی اس کوزے کو لے کر مختل میں کہاں جا رہی ہو، جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، ارے ابھی تو آپ ہی نے کہا تھا کہ پہلے چھوٹے پانی پیا کرتے ہیں، بعد میں بڑوں کو پانی ملتا ہے۔ اے پھوپھی اماں، ارے مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے۔ لو ارباب ازا، اب ایک مرتبہ تاریخ میں ملا کہ راہ کوفہ اور شام میں جناب سکینہ کو پانی ملا۔ ہاں پانی ملا، لیکن جو پانی جناب سکینہ کو ملتا تھا وہ کوزہ لیتی تھی، اپنے بھیا سجاد کی سامنے آتی تھی اور اپنے پانی کو سجاد کی زنجیروں پر ڈال دیا کرتی تھی۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ جب یہ اسیروں کا قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں پہنچا، دربار شام میں پہنچا عزادارو، ایک مرتبہ جب ان قیدیوں کو زندان میں ڈال دیا گیا، سکینہ، جناب سکینہ روز راتوں کو جاگا کرتی تھی۔ تاریخ میں تو ملا ہی نہیں کہ جناب سکینہ کو نیند کب آئی۔ کربلا کے بعد جناب سکینہ شب عاشور کے بعد، 9 محرم کے بعد سکینہ کب سوئی، تاریخ میں ہمیں نہیں ملا سکینہ کب سوئی، لیکن ایک تاریخ ملی کہ جب سکینہ سوئی لیکن تو ایسا سوئی کہ دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ لو عزادارو، اب ایک مرتبہ جناب سکینہ روز اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنے بھیا سجاد کی خدمت میں آئی، آنے کے بعد کہتی ہے اے بھیا سجاد، مجھے پیاس کی کیفیت بتائیے، مجھے پیاس کی کیفیت سمجھائیے۔ اب ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں بہنا، ارے پیاس کی کئی کیفیت ہے۔ اے بہنا، پہلی کیفیت وہ ہے کہ جب پیاس لگتی ہے، جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو عزیزو جناب سید سجاد کہتے ہیں جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے، اے میری بہن سکینہ، ارے گلا خشک ہو جاتا ہے، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھیا، ارے میں اس کیفیت کو بھی دیکھ چکی، ارے جب میرا بھیا علی اکبر ارے بابا کے پاس آیا تھا، بابا پانی کا سوال کیا تھا، ایک مرتبہ میرے بھیا نے کہا تھا بابا پیاس لگی ہے، تو ایک مرتبہ بابا نے کہا تھا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال دو۔ ایک مرتبہ بھیا نے زبان کو ڈالا، لیکن یہ کہہ کر واپس گئے بابا ارے مجھ سے زیادہ تو آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں بھیا، ارے میں یہ لمحے سے بھی گزر چکی، میں یہ منزل بھی دیکھ چکی۔ اب ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اے بہن سکینہ، ارے جب پیاس لگتی ہے، جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو ایک مرتبہ پیاس کی شدت بڑھنے پر ارے جس طریقے سے مچھلی پانی سے نکل کر کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، اب سکینہ کہتی ہے اے بھیا میں یہ کیفیت بھی دیکھ چکی، ارے میرا بابا جب علی اصغر کو لے کر میدان میں پہنچا تھا تو میرا بھیا کبھی پیاس کے مارے لبوں کو کھولتا تھا، کبھی پیاس کے مارے لبوں کو بند کر لیتا تھا۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بھیا میں لمحے سے بھی گزر چکی، ایک مرتبہ
سکینہ کہتی بھیا جب اور زیادہ پیاس لگتی ہے تو میرے بھیا کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اے سکینہ ارے جب پیاس کا غلبہ بڑھتا ہے تو پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے. پیاس کے مارے ارے گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے. ارے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے بھیا ارے مجھ پر یہ پیاس کا غلبہ طاری ہے بھیا. ارے جب میں اٹھتی ہوں تو میری ہڈیاں چٹکتی ہے. لو عزادارو ایک مرتبہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رو رہی تھی. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے سکینہ کو آنکھ لگ گئی. سکینہ کی آنکھ لگی. اب ادھر آنکھ لگی تھی. ایک مرتبہ سکینہ کچھ لمحے کے لیے آنکھ لگی تھی. سکینہ چونک کر اٹھی. کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی تھی کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا میری لال سکینہ ارے زندان میں کیا ڈھونڈتی ہے. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے بوبی اماں میرے بابا کہاں ہے. اے بوبی اماں ابھی بابا آئے تھے. اے بوبی اماں ارے بابا کہہ رہے سکینہ ارے بہت جلد ان قریب تم مجھ سے ملنے والی ہے. لو عزادارو ایک مرتبہ حسین کا نام آنا تھا. بیویوں میں تلاطم برپا ہوا. زندان شام میں ماتم ہونے لگا. وہ حسینہ کی صدا بلند ہونے لگی. ایک مرتبہ زندان شام میں جب یہ انقلاب ہوا تو ایک مرتبہ یزید نے کہا یہ زندان میں کیسا انقلاب ہے. کہا کہ وہ جو حسین کی بیٹی ہے ایک بچی ہے جو رو رہی ہے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. کہا کہ اس کا بابا کون ہے. کہا وہ حسین کی بچی ہے. کہا کہ جاؤ اسے حسین کا سر دے دو. اس بچی کو حسین کا سر دے دو. اب ایک تشت کو منگایا گیا. اس تشت پر کپڑے کو رکھا گیا. کپڑے کو رکھنے کے بعد سر حسین پر کپڑا ڈھانکا گیا. زندان میں تشت آیا. اب جیسے ہی تشت کو سکینہ نے دیکھا تشت کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے ارے اب مجھے بھوک نہیں ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے بابا کے پاس جانا ہے. لو عزادارو ایک مرتبہ کپڑے کو ہٹایا گیا. سکینہ بابا کے سر سے لپٹ گئی. اب ایک مرتبہ بچی نے بہن شروع کیے اے میرے بابا اے بابا اب آئے ہو. اے بابا میں اسیر ہو گئی. بابا اب آئے ہو. بابا اس وقت کہاں تھے ارے جب مجھے شبر تماچے مار رہا تھا. بابا اس وقت کہاں تھے ارے جب مجھے یتیمہ کہہ کے بلایا جا رہا تھا. بابا اس وقت کہاں تھے ارے جب مجھے کنیزی میں مانگا جا رہا تھا. بابا ارے اس وقت کہاں تھے ارے جب میرے بالیوں کو لوٹا جا رہا تھا. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا ارے اپنی آنکھوں کو کھولو. ارے سکینہ کی حالت کو دیکھو. بابا ارے میرے کانوں کو دیکھو. بابا ارے بابا میرے کانوں سے گوشواروں کو چھین لیا. بابا میرے رخساروں کو دیکھو. بابا ارے میرے گال پر ارے ظالم کی انگوٹھی کے نشان چھپے. بابا ارے بابا آپ کے بعد مجھے شمر نے بڑا ستایا. بابا اے بابا آپ کے بعد مجھے شمر نے تماچے مارے. بابا عزادارو بچی بابا کو روتے روتے خاموش ہو گئی. بچی کا خاموش ہونا تھا. سید سجاد نے کیا دیکھا ارے بابا کو رونے والی ارے دنیا سے رخصت ہو گئی. سکینہ مر گئی. لو عزادارو زندان میں ایک قیامت برپا ہو گئی. سکینہ کی میت ہے. اسیروں کا قافلہ ہے. عزادارو اسیر ہے. اسیر قیدی ہے. بہن ارے بہن کی میت ارے بھائی قیدی بہن کی میت بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی. ارے کس طریقے سے سید سجاد نے جناب سکینہ کی میت کو دفنایا مجھے نہیں معلوم کیسے اٹھایا. عزادارو تاریخ میں ملتا ہے کہ سکینہ کی میت کو اٹھانے کے بعد قبر کے قریب آ کر ایک مرتبہ سید سجاد نے ایک صدا بلند کی ارے او بہادر کے عزادار بابا ارے اپنی بیٹی کو لے لے. ارے وہ بیٹی نہیں ہے ارے جو وقت آخر تھی. ارے اس کے کان زخمی ہے. اس کا دامن جلا ہوا ہے. اس کے کردار زخمی ہے. اس کے خون بہہ رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین. ماتم حسین.